اللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الشمس مکیہ، سورۃ شمس مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں۔ الرحمن، جو بڑا مہربان، اور رحیم، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ والشمس، قسم ہے سورج کی، وضحاہا، قسم ہے اس کی دھوپ کی، والقمر، قسم ہے چاند کی، اذا تلاہا، جب وہ آئے اس سورج کے پیچھے، والنہار، قسم ہے دن کی، اذا جلاہا، جب وہ روشن کر دے اس کو، واللیل، قسم ہے رات کی، اذا یغشاہا، جب وہ ڈھانپ لے اس کو یا چھا جائے اس پر، والسماء، قسم ہے آسمان کی، وما بناہا، اور قسم ہے اس کے بنانے کی، والارض، قسم ہے زمین کی، وما طحاہا، قسم ہے اس کے بچھانے کی، والنفس، قسم ہے جان کی، وما سواہا، اور قسم ہے جیسا کہ سنوارا اس نے اس کو، فالہمہا، پس سمجھا دی اس کو، فجورہا، بدکاری اس کی، وتقواہا، اور پرہیزگاری اس کی، قد، تحقیق، افلحا، کامیاب ہوا، من، وہ شخص، زکاہا، جس نے پاکیزہ رکھا اس جان کو، وقد، اور تحقیق، خوابہ، نامراد ہوا، من دساہا، جس نے خاک میں ملا دیا اس کو، کذبت، جھٹلایا، سمودا، قوم سمود نے، بتغواہا، اپنی سرکشی کے ساتھ، اذ انبعثا، جب اٹھ کھڑا ہوا، اشقاہا، اس قوم کا بڑا بدبخت، فقالا، پس کہا، لہم، ان کو، رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے رسول نے، ناقۃ اللہ، یہ اونٹنی ہے اللہ تعالیٰ کی، وسقیاہا، اور اس کے پانی پینے کی باری ہے، فکذبوہ، پس جھٹلایا انہوں نے اس کو، فعقروہا، پس کاٹ ڈالا انہوں نے اس اونٹنی کو، فدمدم، پس کوڑا برسایا، علیہم، فدمدم، پس کوڑا برسایا، علیہم، ان پر، ربہم، ان کے رب نے، بذنبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، فسواہا، پس برابر کر دیا اس نے ان کو، ولا یخاف، اور نہیں وہ ڈرتا، عقباہا، کسی قوم کا پیچھا کرنے سے۔ سورۃ شمس مکی ہے اور اس کی کل 15 آیات ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے 7 چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ سورت کے شروع میں ہی پہلی قسم ہے وہ ہے والشمس وضحاہا، یعنی قسم ہے سورج کی اور قسم ہے اس کی دھوپ کی۔ ضحا اس وقت کو کہا جاتا ہے جب آفتاب طلوع ہو کر کچھ بلند ہو جائے اور اس کی روشنی زمین پر پھیل جائے، اس وقت وہ انسان اس کو دیکھ سکتا ہے، کیونکہ اس وقت اس کی روشنی تیز نہیں ہوتی، لہذا وہ پوری طرح دکھائی دیتا ہے۔ اور دوسری کا قسم جو ہے والقمر، قسم ہے چاند کی، اذا تلاہا، جب وہ اس کے پیچھے آئے۔ چاند کی قسم کس کے پیچھے آئے؟ آفتاب کے، یعنی سورج کے وہ پیچھے آتا ہے۔ چاند جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو چاند نظر آ جاتا ہے۔ آگے تیسری قسم والنہاری، قسم ہے دن کی، اذا جلاہا، جب وہ روشن کر دے اس کو۔ یہاں دن جو ہے روشن کر دے اس کو، اس سے مراد جلاہا سے مراد دنیا بھی ہے کہ دنیا کو روشن کر دے، اور جلاہا سے مراد زمین بھی ہے کہ وہ زمین کو روشن کر دے۔ اگلی قسم ہے چوتھی قسم واللیل، قسم ہے رات کی، اذا یغشاہا، جب وہ ڈھانپ لے اس کو، یعنی رات کی جب وہ آفتاب پر چھا جائے، آفتاب کی روشنی پر جو ہے وہ آفتاب کی روشنی کو ڈھانپ دے۔ آگے ایک 5ویں قسم ہے والسماء، قسم ہے آسمان کی، وما بناہا، اور قسم ہے اس کے بنانے کی۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی قسم کھائی اور اس کے بنانے کی، یعنی اس کو کیسا بنایا۔ اب دنیا میں ہم نے ایک معمولی سی چھت بنانی ہوتی ہے، اس کے لیے ہمیں مٹیریل چاہیے ہوتے ہیں، مزدور چاہیے ہوتے ہیں، مستری چاہیے ہوتے ہیں، انجینئر کا مشورہ لیا جاتا ہے، اس کے کتنی چیزوں کی جو ہے ہمیں ریت، بجری، سریا، کتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح ہمیں جو ہے اس چھت کے لیے دیواریں چاہیے ہوتی ہیں، ستون لگانے پڑتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی چھت بغیر کسی ستون کے بنائی، کوئی ستون نہیں، کوئی دیوار نہیں، کسی مٹیریل کی اللہ کو ضرورت نہیں پڑی مضبوطی کے لیے۔
اور کسی مستری کی ضرورت نہیں پڑی، اللہ نے خود چھت بنائی، آسمان کو بنایا، کس قدر مضبوط بنایا۔ ہماری چھتیں ہیں کچھ عرصے بعد وہ سیدھا ہو جاتی ہیں، نکارہ ہو جاتی ہیں، چاہے کتنی بھی مضبوط بنائی جائیں، کچھ صدیاں مضبوط، زیادہ سے مضبوط ہیں تو وہ بھی صدیوں بعد جھڑنی شروع ہو جاتی ہیں، نکارہ ہو جاتی ہیں۔ لیکن اللہ کی چھت جب سے دنیا بنی اور دنیا کے آخر تک جب اللہ حکم دیں گے تبھی ہوگا، نہیں تو آج تک نہ اس میں کبھی کسی نے سوراخ، نہ کوئی دراڑ، نہ کوئی اس میں جو ہے چھت کے خراب ہونے کا خدشہ۔ اللہ نے ایسی مضبوط چھت بنائی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والارض، قسم ہے زمین کی، وما طحاہا، اور اس کے قسم ہے اس کے بنانے کی، یعنی اللہ نے زمین کو کیسے بنایا کہ 7 حصے دنیا میں سب کو پتہ ہے کہ پانی ہے اور ایک حصہ خشک ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا تو زمین جو ہے وہ جس طرح پانی کے اوپر ایک چیز کو رکھ دیا جائے تو وہ کشتی کو ہی چھوڑ دیا جائے تو وہ تھوڑا ڈولتی ہے، تھوڑا ہلتی ہے، ثابت نہیں رہتی، تو اللہ نے زمین کو بچھا کے پھر کیا کیا، پانی کے اوپر بچھایا، نیچے پانی ہے اوپر زمین۔ جب زمین کو بچھایا گیا تو زمین بھی ہلتی تھی، ڈولتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو میخیں بنا کے اندر گاڑ دیا کہ انسان جب چلے پھرے، مکان بنائے رہے، اس کو مسئلہ نہ ہو۔ میخیں یعنی کیل، جس طرح ہم ایک چیز کو مضبوط کرنے کے لیے کیل ٹھوک دیتے ہیں، یہ اپنی جگہ سے ہیلے نا، اس طرح اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو میخیں بنا کے گاڑ دیا۔ آگے ہے والنفس، ان قسم ہے جان کی، وما سواہا، یہ 7ویں قسم ہے کہ اللہ نے قسم کھائی ہے انسان کی جان کی اور اس کے درست اور متناسب کر دینے کی، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور اس کے تمام اعضاء درست کر دیے، یعنی آنکھ کے برابر آنکھ، ہاتھ کے برابر ہاتھ، جو ہے وہ کان کے برابر کان، ہونٹوں کے برابر ہونٹ، ناک کے دونوں نتھے ایک دوسرے کے برابر، ٹانگیں ایک دوسرے کے برابر، تاکہ چلنے میں انسان کو مشقت نہ ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَلْهَمَهَا، پھر سجا دی اس نے اس کو، سمجھا دی اس نے اس کو، فجورہا، بدکاری اس کی، وتقواہا، اور پرہیزگاری اس کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے، اس سے مراد یہ ہے کہ نفس انسانی کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے گناہ اور اطاعت دونوں کے مادے رکھ دیے، پھر انسان کو ایک خاص قسم کا اختیار اور قدرت دی کہ وہ اپنے قصد سے، اپنے اختیار سے گناہوں کی راہ اختیار کر لے یا اطاعت کی۔ جو وہ اپنے مقصد، اپنے قصد سے اور اپنے اختیار سے ان میں سے کسی ایک راہ کو چن لیتا ہے تو وہ اس کا قصد اور اس کا اختیار ہی اس کو ثواب یا گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ کہ آیا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، اللہ نے سمجھا دیا یہ راستہ برائی کا ہے، یہ راستہ تقوی کا ہے۔ ہر انسان کو پتہ ہے نماز نہیں پڑھیں گے گناہ ہوگا، چوری کریں گے گناہ ہوگا، غیبت کریں گے گناہ ہوگا، اسی طرح تقویٰ کا سب کو پتہ ہے نیک سلوک کریں گے گناہ ثواب ہوگا، دوسروں کے ساتھ محبت سے ملیں گے ثواب ہوگا، مسلمان کو دیکھ کر مسکرانا تک ثواب ہے، نماز پڑھیں گے ثواب ہوگا، یتیموں پہ خرچ کریں گے ثواب ہوگا۔ یعنی کہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو، اب یہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ گناہ کیا ہے اور ثواب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سجا دی اس نے اس کو، اس کا بدکاری بھی اس کی اور پرہیزگاری بھی اس کی، کہ کون سا راستہ غلط ہے اور کون سا صحیح ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قد افلح، تحقیق کامیاب ہو گیا، من زکاہا، جس نے اس جان کو پاکیزہ رکھا، یعنی آگے ساتھ ہی وقد خاب من دساہا، اور تحقیق نامراد ہوا جس نے اس کو خاک میں ملا دیا، جس نے اپنی مراد اس نے پائی جس نے اپنے نفس کو ظاہری اور باطنی نفس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صاف رکھا، گناہوں سے پاک رکھا، اور محروم وہ شخص ہے جس نے اپنے نفس کو گناہوں کی دلدل میں دھنسا دیا، گناہوں سے باز نہ آیا۔ جس طرح اوپر یہ ساری قسمیں کھانے کا، جس طرح ہم نے لیل میں پڑھا ہے، ادھر بھی سورج چاند سے مختلف ہے، دن رات سے مختلف ہے، آسمان زمین سے مختلف ہے، اسی طرح جان بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 چیزوں کے 2 راستے ایک دوسرے سے مختلف بتا دیے، ایک گناہ گاری کا راستہ اور ایک پرہیزگاری کا راستہ۔ اب جس طرح دونوں راستے ہیں اس طرح دونوں راستوں پہ چلنے والوں کا انجام بھی، جس نے کا افلاح اس نے پائی جس نے اپنی جان کو گناہوں سے پاک رکھا، اور نامراد وہ ہوا جس نے اپنی جان کو گناہوں میں کی دلدل میں دھنسا دیا۔ اب یہاں پہ آگے اللہ تعالیٰ واقعہ بیان کرتے ہیں کذبت ثمود بالطغواہ، جھٹلایا قوم ثمود نے اپنی سرکشی کے ساتھ، اپنی شرارت کے ساتھ۔ یہاں پہ حضرت صالح علیہ السلام جو ہیں ان کی قوم کا واقعہ آتا ہے، قوم ثمود۔
اس قوم کی طرف حضرت صالح علیہ السلام نبی بنا کر بھیجیں گے۔ اب اس قوم نے کہا کہ ہم اس وقت ایمان لائیں گے کہ جب ہمارے سامنے ہمارا منہ مانگا جو معجزہ ہے وہ دکھایا جائے، ہمارے سامنے یہ پہاڑ پھٹے، اس میں سے اونٹنی نکلے، وہ اسی وقت بچہ جنم دے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی، اسی وقت پہاڑ پھٹا، اس میں سے ایک اونٹنی نکلی اور اس نے اسی وقت بچہ جنم دیا۔ یہ معجزہ ان کا منہ مانگا معجزہ تھا، جو انہوں نے مانگا وہ پورا ہوا۔ اب انہوں نے کیا کیا، اب وہ اونٹنی جو تھی وہ اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ نے ناقۃ اللہ فرمایا، اللہ کی اونٹنی تھی، وہ کوئی عام چھوٹی موٹی اونٹنی تھوڑی تھی۔ اب وہ جس کھیت میں جاتی سارا کھیت چر جاتی، جس کنویں پہ چشمے میں پانی پینے جاتی سارا پانی پی جاتی، لیکن اس کے ساتھ یہ تھا کہ جتنی وہ غذا لیتی تھی اتنا ہی وہ دودھ دیتی تھی، وہ اتنا دودھ دیتی کہ قوم کے ہر گھر کے برتن دودھ سے بھرے رہتے۔ اب یہ مسئلہ تھا قوم کو اب وہ برداشت نہ ہو رہی تھی، امیر لوگوں کو خاص کر، کہ اب جی ان کے ہر آدمی کے غریب سے غریب آدمی کے گھر میں بھی دودھ موجود ہوتا ہے، یہ تو ہمارے محتاج نہ رہے۔ انہوں نے اب نیا شوشہ اٹھایا کہ بھئی یہ سارا پانی پی جاتی ہے، سارا جو ہے کھیت چڑھ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت صالح علیہ السلام نے ایک دن مقرر کیا کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی، دوسرے جانور پانی نہیں پیئیں گے، قوم کے دوسرے جانور، قوم کے جو انہوں نے رکھے ہوئے تھے، اور دوسرے دن جو ہے وہ قوم کے جانور پانی پئیں گے، اونٹنی پانی نہیں پیے گی۔ اسی طرح جس دن اونٹنی چارہ کھائے گی کھیت سے اس دن دوسرے جانور نہیں کھائیں گے، جس دن دوسرے جانور کھائیں گے اس دن اونٹنی چارہ نہیں کھائے گی۔ اب یہ جو ہے ایک باری مقرر ہو گئی اور ان سے کہا گیا کہ اس کو پانی پینے سے نہ روکنا، اس کو قتل مت کرنا۔ اللہ تعالیٰ فقال لہم، اب انہوں نے کیا کیا، اذن باس اشقاہا، جب اٹھ کھڑا ہوا اس قوم کا ایک بڑا بدبخت، قذار بن سالف اس آدمی کا نام بتایا جاتا ہے، کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے رسول نے یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی اونٹنی ہے یہ اور اس کے پانی پینے کی اب باری مقرر ہے، تو اس کو نقصان نہ پہنچانا، اس کو قتل نہ کرنا، اس کو پانی پینے سے نہ روکنا، لیکن تم پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ لیکن یہ قوم نہ مانی اور انہوں نے کیا کیا، اس آدمی نے قذار بن سالف نے کچھ لڑکوں کو ساتھ ملا کے فکذبوا، نبی کو جھٹلایا، فعقروہا، اس اونٹنی کی ٹانگوں کو نیچے سے کاٹ دیا، اونٹنی وہیں گری اور اس نے زور سے چیخ ماری اور وہ وہیں مر گئی۔ بس پھر کیا ہوا، فدمدم، پس کوڑا برسایا علیہم اوپر ان کے، ربہم ان کے رب نے، بذنبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے، فسواہا، پس ان کو برابر کر دیا، ولا یخاف، نہیں وہ ڈرتا، عقباہا، کسی قوم کا پیچھا کرنے سے، لا یخاف عقباہا یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب کسی قوم کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتا ہے کسی قوم کو تباہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کسی اور کا ڈر نہیں ہوتا کہ یہ میرا پیچھا کریں گے، مجھ سے باز پرست کریں گے کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ اللہ کا عذاب اور کسی قوم کو تباہ کر دینے کے معاملے میں دنیا کے معاملات کی طرح، جس طرح دنیا میں اگر بڑے سے بڑا بادشاہ صاحب قوت شوکت بھی جب کسی قوم کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے جس میں پوری قوم کی ہلاکت ہو تو اس کو خود بھی یہ خطرہ رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس قوم کے حامی یا باقی بچیا لوگ مجھ سے انتقام لیں یا بغاوت کریں۔ دوسروں کو مارنے والا خود بھی خطرے میں رہتا ہے، دوسروں پہ حملے کرنے والے کو بھی خطرہ ہوتا ہے حملے کا، لیکن اللہ تعالیٰ شانہ کو ایسے کسی بھی خطرے کا کوئی ڈر نہیں، اللہ سے کوئی باز پرست کرنے والا نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔